زمانے میں جب علماء اہل سنت کو یہ مار رہے تھے انگریز، تو پھر کچھ مدرسوں کی بنیاد کیوں رکھ رہے تھے؟ مدرسے کیوں بنائے جا رہے تھے؟ ان کو اگر اتنا ہی شوق تھا اسلام سے، انہی علماء کو زندہ رکھتے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، یہ سب کو ختم کیا گیا۔ اور اس زمانے میں لکھی ہوئی تاریخ میں بتا رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند، وہاں کے علماء کہتے ہیں کہ ماہانہ مشاہرہ ہمیں ملتا تھا، شمس العلماء کا لقب انگریز سلطنت کی جانب سے دیا جا رہا تھا۔ تو ایک ایسا بڑا فتنہ اس وقت شروع ہوا، تحریک ندوہ، دیوبند کا فتنہ۔ اور اس وقت کچھ علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں ایسی ایسی عبارتیں لکھی جو آج تک ہضم نہیں ہو سکتی۔ 4 لوگوں کی ایسی عبارتیں جس سے پوری امت میں یہاں پر افتراق پیدا ہو گیا۔ پورے اہل سنت تھے، ہندوستان پورے اہل سنت تھے، لیکن علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتابوں نے پوری امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا کہ ایک طرف انہوں نے یہ لکھا، نبی کا علم پاگلوں اور بچوں کے برابر ہے، نبی کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ نبی کو انہوں نے اس درجے پر رکھا کہ علم غیب کی کوئی ان کی خصوصیت نہیں، اتنا علم تو شیطان کو بھی دیا گیا ہے۔ یہ عبارتیں ان کے علماء نے لکھی، اور یہ بھی کہا کہ بالفرض اگر زمانے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ اور ایک عالم نے، دیوبندی عالم نے لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، بولنے پر قادر ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کیا نئی نہیں ہے؟ اس سے پہلے امت میں کسی نے یہ ساری چیزیں نہیں لکھی تھی، نہ اس کی طرف کسی نے اشارہ کیا تھا۔ تو یہ نئی چیزیں جب کتابوں میں آئی، ہندوستان کے علماء میں اس وقت جو موجود تھے، ذمہ داری علماء پر آتی ہے دین اسلام کا دفاع کرنا اور ڈیفنس کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، جب ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بادشاہ اسلام اگر ہے تو وہ جہاد کے ذریعے سے یا پھر اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے ڈیفنس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ اور ایک عالم اہل سنت جب علمی طور پر اس پر مقابلہ ہوتا ہے تو اپنے علم سے اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہی حال ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کتابوں کے ذریعے سے ہونے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ تمام ہمارے جو معمولات تھے اس پر شبخون مارے جانے لگے۔ کتابوں میں یہ لکھا جانے لگا کہ نیاز فاتح، یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، یہ سب ہندوستانی جاہل مسلمانوں نے شروع کیا۔ فتویٰ پوچھا گیا مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، نیاز فاتحہ سبیل وغیرہ۔ پھر ایک طرف وہ کہتے ہولی دیوالی میں دینے والا پرساد کھا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں صحیح ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت ساری خرافات، شتہات تھیں جو ہضم نہیں ہو سکتی۔ ایک سلجھا ہوا مسلمان آج بھی ان چیزوں کو پڑھے تو اسے کفت محسوس ہوگی۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ ساری اختلافات کی فضا میں یہاں پر ہموار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو طریقہ کار تبلیغی جماعت کا اور دیوبندی علماء کا ہے کہ وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ پر، سب اپنی جگہ پر۔ مجھے اس سے، ان کی نمازوں سے، ان کے دین کی تبلیغ سے کوئی سروکار نہیں۔ بات صرف عقیدے کی آتی ہے۔ بات جب عقیدے کی آتی ہے تو ہم آج بھی ان سے یہی کہتے ہیں، آپ اپنی کتابوں سے ان چیزوں کو نکالو اور چوراہے پر لا کر جلا کر دو، اور اعلان کر دو کہ ان علماء سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ اور ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا کس بات کا اختلاف ہے؟ یہاں پر جائیداد پراپرٹی کا مسئلہ نہیں۔ اختلاف جب نبی کی عظمت پر ہوا ہے تو اس وقت ہندوستان میں موجود علماء میں سب سے زیادہ اگر کسی نے ڈیفنس کیا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ قلم اٹھایا اور پھر جواب دینا شروع کیا ہر مسئلے کا۔ جب انہوں نے میرے آقا کے علم غیب پر سوال کیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مکہ مکرمہ کے سفر پر تھے، حج میں تھے، یا حج کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے علماء میں سے کسی نے یہ بات سنی تھی، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت حرم پاک میں بیٹھے ہیں، اس وقت بڑے بڑے علماء وہاں تھے، امیر مکہ، گورنر مکہ بھی اس میں موجود تھے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے بتانا شروع کیا اور علماء نے لکھنا شروع کیا۔ جب آپ بیان کر رہے تھے تو امیر مکہ نے کہا تھا علماء سے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں عالم ہندوستان کے، اسے لکھا جائے۔
جب لکھنا شروع کیا 8 گھنٹے تک مسلسل علم غیب رسول پر آپ نے بیان کیا، اور 1 2 نہیں 200 دلیلیں وہاں پر موجود تھیں، 200 دلیلیں حدیث سے، قرآن سے، علماء اسلام کی تمام باتوں سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کی باتوں سے۔ وہ پوری کتاب کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، کتاب کا نام بھی رکھا اسی سن کے اعتبار سے۔ جب یہ 8 گھنٹے میں 200 پیج سے زیادہ کی ایک بڑی کتاب تیار ہوئی، اخیر میں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اٹھ کر کے کہتے ہیں فقیر سفر میں ہے، کتابیں ساتھ نہیں لایا، جتنا حاضر تھا اتنا بیان کر دیا۔ یہ علم لدنی ہے، علم وہبی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا، اور وہ کتاب آج بھی پورے عالم اسلام میں رسول اللہ کے علم غیب کے لیے علماء اسلام استعمال کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی اعتراف کرتا ہے رسول اللہ کے علم غیب پر، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب پیش کر دو، الدولۃ المکیہ۔ چیلنج ہے میرا، لا کر کے دکھائیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتنے لوگوں کو کافر کہا، میرے پاس لا کر دکھا دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت جلدی کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ 4 لوگ علماء دیوبند میں سے 4 جن کو آپ نے ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دیا، آپ نے نہیں، ان کی ساری چیزیں نکالی، کتابوں کی ساری چیزیں نکالی۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 10 سال تک خط لکھا ہے، وہ خط بھی موجود ہے، مکتوبات امام محمد رضا کے نام سے کتاب بھی شائع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے 1 سال نہیں 10 سال تک انہیں سمجھایا کہ آپ اس عبارت سے رجوع کر لو، یہ غلط لکھی ہوئی ہے، آپ اس سے پلٹ جاؤ، یا پھر آپ بحث کرنے کے لیے آپ میرے سامنے آ جاؤ، یا آپ نہیں آ سکتے تو اخیر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا آپ اپنے کسی وکیل کو بھیج دو میرے سامنے۔ انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ کنز الایمان میں چھپا تھا ایک ماہنامہ کنز الایمان، کوئی ہلدوانی کے ایک حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایک بار گھبرا کے آئے، کہا کہ مولانا احمد رضا آخری خط لکھے ہیں آج مجھ کو، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا، مولوی اشرف علی صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رجوع کر لوں، توبہ کر لوں، معاملہ ختم ہو جائے۔ وہاں موجود علماء نے کہا نہ نہ، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر آپ رجوع کر لیں گے۔ مولانا احمد رضا کو جانتا کون ہے؟ وہ ایک چٹائی پر بیٹھنے والے بریلی کے عالم، نہ ان کا کچھ ہے، ہمارا تو بڑا مدرسہ ہے۔ وہ بات ختم ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی چند دنوں کے بعد۔ تو وہ ان کو باز رکھا مولانا لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے، یہ اس کے بھی گواہ موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو یہ معلوم تھا کہ میں نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔ اور ایک جگہ پر ان سے سوال کیا گیا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے، جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو ان سے کہا گیا کہ مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک اچھا عالم دین چلا گیا۔ کہا وہ تو آپ کو کافر کہتے تھے، آپ ان پر کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو کافر کہتے تھے۔ کہا انہوں نے لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے، اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اس لیے کہ وہ عشق رسول کی بنیاد پر انہوں نے قلم اٹھایا تھا، ان کی نظر میں یہ عبارت غلط تھی تو ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ فتویٰ دیں، اگر نہیں دیتے تو علم چھپانے کے جرم میں ان کے اوپر حکم آتا۔ اس کا بھی اقرار کیا ہے علماء نے۔ میرے عزیزوں، اوپر کی باتوں سے ہماری پبلک پریشان ہوتی ہے، دیوبندی سنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علم والوں کی یہ میدان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ان کی کتابوں کی عبارتیں لائن جمع کر کے حرم پاک سوال بھیجا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں جو جید علماء تھے، جو مدینہ طیبہ میں جید علماء تھے، وہابیت ابھی نہیں آئی تھی، اس وقت سنی علماء موجود تھے اور چاروں مذہب کے علماء تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے پاس آپ نے سوال بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا ایسا لکھنے والے ہندوستان میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ حرمین طیبین کے سارے علماء نے جو جواب لکھا، کہا کہ یہ دین اسلام خارج ہو گئے، انہوں نے گستاخی کی، اور جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ جواب وہاں سے آیا تو اعلیٰ حضرت نے وہ جواب کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جس کا نام حسام الحرمین ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں دیا،
سوال کیا علماء حرمین کو، ان کا جواب آیا تو آپ نے شائع کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو صرف میں نہیں کہتا ہوں، حرمین کے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تم توبہ کر لو۔ میرے عزیزو، اس وقت امت کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ علماء جیسے آج ہم لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، لوگ جبے کبے ٹوپیاں چلے چھٹیاں دیکھ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اتنا دین کا کام کرنے والے اور آپ کہہ رہے ہیں گمراہ۔ یہی بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے علمی میدان میں اپنے قلم سے ساری امت کو یہ سمجھایا کہ عمل ایک جگہ پر ہے اور عقیدہ اپنی جگہ پر ہے۔ عقیدے میں اگر خرابی ہے تو عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، عمل دیوار ہے، جب بنیاد کمزور ہو تو دیوار اس پر کھڑی کی ہی نہیں جا